ابھی تو اس کے پیچھے کمائی ہے نا، ارننگ ہے اللہ تعالیٰ پتہ کیا کروں. السلام علیکم. ہم نے جو ہے سورۃ نام سٹارٹ کی ہوئی ہے اور 30 جو ہے ہم نے آیتیں کر لی تھیں. میں آپ کو دکھا بھی دوں قرآن پاک. 31 قد خاسر الذین کذبوا، قد خاسرہ نقصان میں پڑ گئے، الذین وہ لوگ کذبوا جنہوں نے جھٹلایا بلقاء اللہ، اللہ کی ملاقات کو، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب جاءتہم الساعۃ، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب جاءتہم جب آ جائے گی ساعت وہ گھڑی بغتتاً اچانک، قالوا تو وہ کہیں گے یا حسرتنا ہائے افسوس، الا ما فرطنا کہ ہم سے اس معاملے میں کیسے تقصیر ہوئی، الا ما فرطنا فیہا وہم یحملون اوزارہم، اور کیا ہوگا ان کا حال، اور وہ یحملون یہ حمل سے نکلا ہے، اس کی جمع ہے میم لام، اور وہ یحملون اٹھائے ہوئے ہوں گے اوزارہم اپنے وزن، یعنی کہ اپنے بوجھ، علی ظہورہم اپنی پیٹھوں کے اوپر، یعنی کہ اس کے مراد یہ کہ ان کے گناہوں کا بوجھ ہوگا ان کے اوپر. الا ساء ما یزرون، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کتنا برا بوجھ ہے جو کہ یہ اٹھا رہے ہیں. ومل حیات الدنیا، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی، الا مگر لعب ولہو، لیکن وہ کیا ہے، نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر ایک کھیل اور تماشا، وللدار الاخرۃ، اور جو آخرت کا جو گھر ہے، وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ، اور جبکہ آخرت کا جو گھر ہے وہ بہتر ہے کس کے لیے، للذین ان لوگوں کے لیے، یتقون جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں. افلا تعقلون، تو کیا تم نہیں سمجھتے، کیا تم عقل نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ آپ کی عقل کو ٹٹول رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں عقل سے کام لو، عقل سے کام لو، عقل سے کام لو. آخرت ان کے لیے جو پرہیزگار ہیں، متقی کا ورڈ یتقون جو کہ پرہیزگاری کرتے ہیں. پرہیزگاری کس سے، گناہوں سے، گناہوں سے پرہیزگاری، اور خیر بلائی کی طرف رغبت کرتے ہیں، تو ان کے لیے جو ہے نا آخرت ہے. اب گناہ کے کام کون سے ہیں، بلائی کے کام کون سے ہیں، وہ جب آپ پورا سارا قرآن پاک پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. 32 آیت ہے، اب 33 کرنی ہے. قد نعلم انہ لا یحزنک، 33 قد نعلم، تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں، نعلم ہم جانتے ہیں، انہو بے شک وہ، لا یحزنک آپ کو، یہ حزن سے نکلا ہے، نون یہ حزن بنتا ہے، حزن کا مطلب ہوتا ہے غم. یہ جو عربی کے ورڈ ہے نا یہ اردو جیسے ہی ہیں، مطلب ہی ان کے وہی ہیں. یہ حزن ہے نا، نون، وہ حزن کہتے ہیں غم کو. تو لا جو اللہ تعالیٰ نے لگایا ہے وہ زور ڈالنے کے لیے دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اور کا مطلب جو کا ہے نا یہ اشارہ کیا جا رہا ہے، یہ ضمیر ہے، پرسنل پروناؤن انگلش میں جسے کہتے ہیں. تو یہ ریبک ہے، آپ کو ریبک آنی چاہیے. ریبک سے نا اگر آپ بیسک بھی کر لیں نا تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو نا اللہ تعالیٰ کے یہ جو عربک کے ورڈز ہیں نا تو اس میں آپ کو سمجھ آئے گی کہ اللہ تعالیٰ کے جذبات کیا ہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ کے جذبات سمجھ آئیں گے، غصے کے جذبات سمجھ آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ کہاں زور دے رہے ہیں وہ والے جذبات بھی آپ کو سمجھ میں آئیں گے اگر تو آپ کو عربک آتی ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ چیز آپ کو، ان کی جو باتیں ہیں وہ آپ کو بڑی غمگین کر رہے ہیں، آپ بڑے رنج میں ہیں، آپ غم میں ہیں. اللہ زینہ وہ جو یاکلون جو وہ کہتے ہیں، یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی باتوں سے تکلیف ہوتی تھی، غم ملتا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ کو ان کی باتوں سے رنج ہو رہا ہے. فَإِنَّهُ لَا يُكَذِّبُونَكَ، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَإِنَّهُمْ بے شک وہ لا يُكَذِّبُونَكَ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ تمہیں نہیں جھٹلا رہے،
وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ، لیکن یہ ظالم بھی آیات اللہ تعالیٰ کا انکار کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بتا رہے ہیں، دیکھیں نا اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح انکریج کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، مجھے پتہ ہے کہ وہ تمہاری باتیں جو ہیں وہ تمہیں، ان کی باتیں تمہیں غمگین کر رہی ہیں، لیکن اصل میں وہ تمہیں نہیں انکار کر رہے، وہ حقیقت میں میرا ہی انکار کر رہے ہیں. کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کی بات کرتے تھے نا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے وہی کلمات نکلتے تھے جو اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے وہی گردہ تھے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ ایک تو چلتا پھرتا قرآن تھے، تو وہ اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بتا رہے ہیں کہ وہ حقیقت میں آپ کا نہیں، حقیقت میں وہ میرا انکار کر رہے ہیں. تو یہاں سے دیکھ لیتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں معلوم ہے کہ جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان سے تمہیں رنج ہوتا ہے، لیکن یہ لوگ تمہیں نہیں جھٹلاتے، بلکہ یہ ظالم دراصل اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ، اور اللہ تعالیٰ دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کس طرح انکریج کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کُذِّبَتْ، بے شک جھٹلائے گئے تھے، رسول، بہت سارے رسول، من قبل کا، آپ سے پہلے. اب آپ حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھ لیں، انہوں نے 900 سال، کتنا زیادہ ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، 900 سال انہوں نے تبلیغ کی تھی، اور پھر چند لوگ جو ہے نا ایمان لے کر آئے تھے. تو ان کو کتنا وہ کتنے غمگین ہوتے ہوں گے، کتنی ان کو تکلیف اور پریشانی کا سامنا ہوتا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں رسول وسلم کو کہ آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسول جو ہیں وہ یہ کام کرتے رہے ہیں، اور ان کو لوگوں نے تکلیفیں دی ہیں، اور ان کو بھی جھٹلایا گیا ہے. فصابروا، تو اللہ تعالیٰ دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے صبر کی تلقین کر رہے ہیں. فصابروا، تو تم صبر کرو، اعلیٰ اس کے اوپر، ما کذبوا، جو کہ یہاں سے ہم دیکھ لیتے ہیں، تم سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں، مگر اس تکذیب پر، ان اذیتوں پر جو انہیں پہنچائی گئیں، انہوں نے صبر کیا یہاں تک کہ انہیں ہماری مدد پہنچ گئی. تو اللہ تعالیٰ رسول وسلم کو کہہ رہے ہیں فصابروا علی ما کذبوا، صبر کرو جو اعلیٰ اس پہ جو ما کذبوا، جو جھٹلاتے ہیں، وَأُوذُوا، اور یہاں تک کہ اور اذیت دیتے ہیں، حتیٰ یہاں تک کہ آتاہم، یہاں تک کہ آ جاتی ہے ہماری نصرنا، ہماری مدد. دیکھیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مطلب کہ تم سے پہلے بھی لوگ جو تھے وہ رسول تھے، وہ جھٹلائے گئے. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ، جھٹلائے گئے، رسول، بہت سارے رسول، من قبلی کا، آپ سے پہلے. فَصَبَرُوا، تو ان رسولوں نے کیا کیا تھا، فَصَبَرُوا، انہوں نے صبر کیا تھا، اللہ اس کے اوپر جو ما کذبوا، جو اس کس پہ صبر کیا تھا، جھٹلانے پہ، وَأُوذُوا، اور اذیت دینے پہ. لوگ اذیت دیتے تھے، جھٹلاتے بھی تھے اور اذیت بھی دیتے تھے. تو ان دونوں چیزوں کے اوپر پہلے والے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی رسول تھے انہوں نے کیا کیا تھا، صبر کیا تھا. حتیٰ کب تک کیا تھا، یہاں تک کہ عطاہم، جہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آ گئی تھی، نصرنا، ولا مبدل لکلمات اللہ. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ولا، نہیں، مبدل، بدل سکتا، لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات، اللہ کے کلمات کو کوئی بھی نہیں بدل سکتا. ولا کا جا کا، وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور پچھلے رسولوں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا اس کی خبریں تمہیں پہنچ ہی چکی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا کریں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرما رہے ہیں، وَلَقَدْ جَاءَكَ، بے شک آپ کے پاس آ گئی ہیں، مِن نَبِيِّ الْمُرْسَلِينَ، رسولوں کی خبریں. وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ، اگر ان لوگوں کی بے رخی تم سے برداشت نہیں ہوتی. دیکھیں اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے انکریج بھی کر رہے ہیں، ان کو حوصلہ بھی دے رہے ہیں. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ ان، اور کانا کابورا کلئی کا، اور اگر آپ سے بے رخی ان کی برداشت نہیں ہو رہی، ارادہم، فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، وہی نا، ان کانا، اور اگر ہے بڑا تمہارے لیے، کابورا علیہ کا، آپ کے اوپر، ارادوں، ان کا اراض کرنا، یعنی کہ ان کا انکار کرنا، ان کی بے رخی کرنا، آپ پہ اتنی ہی گزر رہی ہے، اتنی شوق لگ رہی ہے آپ کو، اتنی زیادہ آپ کو لگ رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے رسول کو کیا کہہ رہے ہیں کہ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، تو اگر تمہارے پاس استطاعت ہے، ان تبتغی یا نفقا، تو تم کوئی سرنگ ڈھونڈ لو، فی الارض، زمین میں، او یا سلمن،
یا تم لگا لو فی السمائی آسمان کی طرف سیڑھی، فتاتیہم بھی آیا، اور فتاتیہم تو تم کیا کرو ان کے پاس، تم ان کے پاس لے کر آؤ بھی آیتی نشانی، تو تم ان کے پاس نشانی لے کر آنے کی کوشش کرو. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، لا 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 کا مطلب ہے زور، زور ڈال رہے ہیں اللہ تعالیٰ، لا جمع 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 کا مطلب جمع کرنا، ہم ان کو یعنی کہ ان سب کو جو انکار کریں، تو لا جمع ہم یعنی کہ ضرور ہم ان سب کو جمع کر لیتے علی الہدا، ہدایت پہ، فلا تکونن من الجاہلین، اور ان میں سے کوئی بھی جاہل نہ ہوتا. تو اللہ تعالیٰ دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے ان کو حوصلہ بھی دے رہے ہیں اور ان کو سمجھا بھی رہے ہیں کہ میں نے نشانی نہیں دکھانی. وہ معجزے مانگ رہے تھے نا جو انکار کر رہے تھے، وہ کہتے آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے تھے کہ آپ یہ چیز دکھا دیں تو ہم ابھی ایمان لے آئیں گے، خدا کی قسم ہم ابھی جو ہے ایمان لے کر آئیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نشانی نہیں دکھا رہے، معجزہ نہیں دکھانا چاہ رہے تھے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے کہ جنہوں نے مانا ہے انہوں نے مانا ہے، جنہوں نے نہیں مانا انہوں نے معجزہ دیکھ کے بھی نہیں ماننا. تو اس وجہ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان تھے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اگر تمہارے اندر طاقت ہے تو تم بنا لو کوئی سرنگ زمین پہ، یا پھر تم کوئی ڈھونڈ لو، یا پھر آسمان پہ سیڑھی چڑھا لو اور لے آؤ کوئی نشانی، لیکن میں نے نہیں نشانی دکھانی، میں نے کوئی معجزہ نہیں دکھانا. مطلب اس طرح اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اگر چاہتا تو ان ساروں کو میں ہدایت پہ جمع کر لیتا، ان میں سے کوئی بھی جاہل نہیں ہوتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے آزمائش کرنی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے بس یہ دیکھنا ہے کہ کون ایمان لے کر آتا ہے اور کون جو ہے انکار کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دیکھنا ہے، جانچنا ہے، اس میں سے مومن اور ایمان والوں، حق اور باطل کو علیحدہ علیحدہ کرنا ہے، بس اتنی سی بات ہے. انما یستجیب الذین یسمعون. تو انما یستجیب اب الذین یسمعون، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دعوت حق پر لبیک وہی لوگ کہتے ہیں جو سننے والے ہیں. والموت یبعثہم، رہے مردے تو انہیں تو اللہ بس قبروں ہی سے اٹھائے گا. اور موت اور مردے یبعثہم ان کو اٹھائے گا اللہ ثم الیہ یرجعون، تو پھر وہ سب کے سب اللہ کے حضور اکٹھے ہوں گے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دعوت حق پر لبیک وہی لوگ کہتے ہیں جو سننے والے ہیں. رہے مردے تو انہیں تو اللہ بس قبروں ہی سے اٹھائے گا اور پھر وہ اس کی عدالت میں پیش ہونے کے لیے واپس لائے جائیں گے. اس کی تفسیر بھی لکھی ہوئی ہے. اس فکر میں نہ پڑو کہ ان لوگوں کی کوئی ایسی نشانی دکھا دی جائے جس سے یہ ایمان لے آئیں. اگر اللہ کے پیش نظر یہ ہوتا کہ سارے انسان راہ راست پر جمع کر دیے جائیں تو وہ سب کو مومن ہی پیدا کر دیتا. پھر رسولوں کو بھیجنے اور اہل ایمان اور اہل کفر کے درمیان برسوں کشمکش کرانے کی ضرورت ہی کیا تھی. اور سننے والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے ضمیر زندہ ہیں، جنہوں نے اپنی عقل سے اپنی فکر کو معطل نہیں کر دیا اور جنہوں نے اپنے دل کے دروازوں پر تعصب اور جمود کے قفل نہیں چڑھا دیے. ان کے مقابلے میں مردہ وہ لوگ ہیں جو لکیر کے فقیر بنے اندھوں کی طرح چلے جا رہے ہیں اور اس لکیر سے ہٹ کر کوئی بات قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، خواہ وہ صریح حق ہی کیوں نہ ہو. اب سمجھ آئیے کہ سننے والے اور مردہ سے کیا مراد ہے. اس سے مراد اللہ تعالیٰ یہ رہے ہیں سننے والوں سے کہ جو اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں اور غور و فکر کرتے ہیں، اور مردے سے مراد وہ ہے کہ جو عقل میں نہیں، عقل سے کام نہیں لے رہے، نہ غور و فکر کر رہے ہیں، لکیر کے فقیر بنے ہوئے ہیں. ہمارے باؤ جداد اس پہ تھے تو ہم نے بھی اس پہ رہنا، چاہے وہ غلط ہی ہوں باؤ جداد. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آیَاتٌ مِّن رَّبِّهِ، ان سے کہو ہاں وقالو، اور وہ کہتے ہیں لولا نزل علیہ آیات من ربہ، کہ کیوں نہ نازل کی گئی آپ کے اوپر کوئی نشانی آپ کے رب کی طرف سے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتاری گئی. کل کہو ان اللہ قادر علی
آئیں ینزل آیا، قل انہیں اسے کہیں کہ بے ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ قادر ہے، قدرت رکھتا ہے اللہ اس پہ جو آئیں ینزل آیا تاکہ وہ نشانی اتارے، ولیکن اکثرهم لا یعلمون مگر ان میں سے اکثر لوگ نادانی میں مبتلا ہیں۔ یہاں سے دیکھتے ہیں اس کا نادانی کا مطلب، نشانی سے مراد محسوس معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ معجزہ نہ دکھائے جانے کی وجہ یہ نہیں کہ ہم اس کو دکھانے سے عاجز ہیں، بلکہ اس کی وجہ کچھ اور ہے جسے یہ لوگ محض اپنی نادانی سے نہیں سمجھتے۔ مطلب اللہ تعالیٰ مہلت دینا چاہ رہے ہیں، اگر معجزہ دکھا دیا تو مہلت ختم ہو جائے گی، عذاب اسی وقت آ جائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے معجزہ نہیں دکھانا۔ جس نے ماننا وہ مان لے، جسے نہیں ماننا اسے نہیں ماننا، اور جسے نہیں ماننا اسے معجزہ دیکھ کے بھی نہیں ماننا۔ سمپل سا اصول ہے، حق کی بات آ جائے گی سمجھ تو ٹھیک ہے، ورنہ اپنا ہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اپنا ہی نقصان کرنا ہے انہوں نے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان سے کہیں کہ میرے پاس قدرت ہے کہ میں نشانی اتار سکوں، لیکن اکثر جو ہے ان کو سمجھ نہیں، وہ جانتے اس چیز کو۔ وما من دابۃ فی الارض، اور نہیں ہے کوئی جانور زمین میں، ولا طائرین، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں چلنے والے کسی جانور اور ہوا میں پڑوں سے اڑنے والے کسی پرندے کو دیکھ لو، یہ سب تمہاری ہی طرح کے انواع ہیں، ہم نے ان کی تقدیر کے نوشتے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ وہی نا اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو کائنات میں بنی یہ خود تو بخود تو نہیں نا بنی، کوئی تو ہے نا اس کو بنانے والا، تو جس نے یہ سب کچھ بنایا وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، تو وہی خدا ہے، اسی کی عبادت کرو، اس نے جو نازل کیا ہے اس پہ ایمان لے کر آؤ۔ وما من دابۃ، نہیں ہے کوئی جانور فی الارض زمین میں، ولا طائر، نہ کوئی پرندہ، یطیر بجناحیہ، اور ہوا میں پڑوں سے اڑنے والے کسی پرندے کو دیکھ لو، الا امم امثالکم، یہ سب تمہاری ہی طرح کے انواع ہیں۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء ثم الی ربہم یحشرون، تو ہم نے ان کی تقدیر کے نوشتے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے، پھر یہ سب اپنے رب کی طرف سمیٹے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ سب کٹھے کیے جائیں گے، ساری چیزیں قیامت والے دن۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، وہ کیا ہیں؟ سم بکم فی ظلمات، بہرے اور گونگے ہیں اور تاریکیوں میں پڑے ہوئے ہیں، اندھیروں میں ہیں۔ من یشاء اللہ یضللہ، اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے، وہ من یشاء، اور جس کو چاہتا ہے یجعلہ، تو اس کو کیا لگا دیتا ہے، اللہ صراط مستقیم، سیدھے راستے پہ۔ یہ آیت کتنی پیاری ہے کہ اللہ تعالیٰ من یشاء اللہ جسے چاہتا ہے اسے بھٹکا دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی راہ دکھا دیتا ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے آیت پڑھی تھی، وہ بھی بہت اچھی تھی کہ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، جس کے اوپر اللہ اپنی رحمت کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ بوجھ دے دیتا ہے۔ بہت پیاری یہ آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کے اوپر رحمت کرنی ہے، جس کو اپنے لیے سلیکٹ، جس کو چننا ہے اپنے لیے، اس کو اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ بوجھ دے دیتے ہیں۔ اور پھر سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اندھیروں سے نکال کے ظلمات، یعنی کہ ظلمات کا مطلب اندھیروں سے نکال کے روشنی، نور کی طرف لے جاتا ہے۔ اور جو جھٹلاتے ہیں، جو نہیں مانتے، ان کو اللہ تعالیٰ تھوڑی بہت بھی ان کے اندر نور اگر ہے، روشنی آئی ہے، تھوڑی بہت بھی ہدایت ہے، اس سے بھی نکال دیتے ہیں، تو اس کو نور سے نکال کے اندھیروں کی طرف چھوڑ دیتے ہیں، نور سے ظلمات کی طرف۔ تو یہ بھی بہت اچھی آیت ہے، یہ بھی وہی لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے صراط مستقیم کی طرف، اور جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے۔ تو اس کی تشریح دیکھ لیتے ہیں، کس کو اللہ بھٹکاتا ہے اور کس کو ہدایت دیتا ہے۔ خدا کا بھٹکانا یہ ہے کہ ایک جہالت پسند انسان کو اللہ کی نشانیوں کے مطالعے کی فکر نہ بخشی جائے، اور ایک متصف غیر حقیقت پسند طالب علم اگر ان کا مشاہدہ کرے بھی تو حقیقت رسی کے نشانات اس کی آنکھ سے اوجھل رہیں، اور غلط فہمیوں میں الجھانے والی چیزیں اسے حق سے دور دور کھینچتی چلی جائیں۔
اس کے مت مقابل اللہ جن کو ہدایت دیتا ہے وہ ایک طالب علم کو علم کے ذرائع سے فائدہ اٹھانے کی توفیق بخشی جائے اور اللہ کی آیات میں اسے حقیقت تک پہنچنے کے نشانات ملتے جائیں. یہ ہے مطلب کس طریقے سے اللہ تعالیٰ ہدایت اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ گمراہی کی طرف لے کے جاتا ہے. کل ارائیتکم، ان سے کہو ذرا غور کر کے بتاؤ، ان اتاکم عذاب اللہ، کہ اگر کبھی تم پر اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آ جاتی ہے، او آتتکم الساعۃ، یا آخری گھڑی آ پہنچتی ہے، اغیر اللہ تدعون، تو کیا تم غیر اللہ کے علاوہ کسی کو بلاؤ گے؟ ان کو تم صادقین، اگر تم سچے ہو. یعنی اللہ تعالیٰ ٹٹول رہے ہیں آپ کو اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے. اگر آپ سوچیں کہ اگر کوئی مصیبت میرے پہ آ جاتی ہے یا کوئی موت کی گھڑی آ جائے تو پھر ساری چیزیں نکل جاتی ہیں دنیا کی. ابھی تو مجھے پتا ہے میں نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، لیکن جس طرح مصیبت آتی ہے، یہ جان پہ مصیبت آتی ہے، ویسے کوئی اور کسی طریقے سے آتی ہے تو پھر اللہ یاد آتا ہے، پھر اللہ کے ہم قریب بھی آ جاتے ہیں. دل جب ٹوٹتا ہے تو پھر اللہ یاد آتا ہے اور اللہ تعالیٰ پھر سنبھالتے بھی ہیں. بل ایاہ تدعون، دیکھیں نا اللہ تعالیٰ کہیں تو کیا اس وقت تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہو؟ بولو اگر تم سچے ہو، اس وقت تم اللہ ہی کو پکارتے ہو. پھر اگر وہ چاہتا ہے تو اس مصیبت کو تم پر سے ٹال دیتا ہے. بل ایاہ، دیکھیں بلکہ ایاہ، یہ زور دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، ایاہ زور دینے کے لیے یوز کیا، ہو اس کو، یعنی کہ اللہ کو، تدعون تم پکارتے ہو، فیکشف، تو وہ دور کر دیتا ہے، ما تدعون علیہ یشاء، تو اس وقت اللہ تعالیٰ پھر اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس مصیبت کو تم سے ٹال دیتا. ایسے موقعوں پر تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو بھول جاتے ہو. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یشاء، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس مصیبت کو، یہ نا کشف ہوتا ہے دور کرنے کو، تو اللہ تعالیٰ وہ مصیبت تم کو دور کر دیتا ہے تم سے اگر اللہ تعالیٰ چاہے. وَتَنْسَوْنَ، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم بھول جاتے ہو مصیبت کے وقت، ما تشرکون، ان کو جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو، جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری مدد کریں گے، وہ ہمارے لیے سارا کچھ ہیں، وہ ہمارے لیے ہم ان سے ساری امیدیں لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہیں مصیبت میں بھی خوشی میں بھی. لیکن جب مصیبت آتی ہے تو وہ آپ کے ساتھ نہیں ہوتے، تو تب آپ کو سمجھ آتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. پھر آپ صرف اللہ کو ہی بلاتے ہو، تو پھر وہ جن کو آپ شریک ٹھہرا رہے تھے اللہ کے مقابلے میں وہ بھول جاتا ہے. پھر اللہ ہوتی ہے، پھر اللہ ہی ہے جو بعد میں آپ کو اس مصیبت سے نکالتا بھی ہے. تو بہتر پھر یہی ہے کہ بندہ اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. اب شریک جو ٹھہرانا ہے اس کا مطلب بت نہیں ہے، بت تو وہ ہندوؤں میں ہے نا جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں. ہمارے لیے بت جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بتایا نا کہ شرک کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ایسی کوئی بھی چیز جس کی محبت اللہ کی محبت سے بڑھ جائے وہ ساری شرک میں آئے گا. اب اس کے اندر بت بھی آ جاتے ہیں، اس کے اندر ساری چیزیں آ جاتی ہیں. جس چیز کی محبت آپ کے دل میں بڑھ گئی اللہ سے زیادہ، کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے نا تو پھر آپ اس کو خوش کرنے کے لیے جو ہے نا پھر سارے کام کرتے ہیں، جائز ناجائز، کہ کسی طریقے سے وہ مان جائے، کسی طریقے سے وہ آپ کے ساتھ رہے، تو آپ شرک کرتے ہیں. تو اس سے نکلنے کا صرف ایک ہی فارمولہ ہے کہ وہ اللہ کی کوئی بھی چیز، کوئی بھی دنیاوی یا کوئی انسان یا کوئی بھی چیز جو کہ آپ کو عزیز ہے، اس کو ذرا اللہ کی محبت سے نیچے دبایا جائے، اس سے اوپر اللہ کی محبت کے نہ تو برابر آئے اور نہ ہی اس کے اوپر جائے، تو پھر آپ شرک سے جو ہے نا وہ بچ جائیں گے. تھینک یو.